اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل قدر احترام سامعین بھی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 150 سے لے کر 152 تک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق پیدا کریں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ وہ اس کے درمیان کا کوئی رستہ نکالیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہی پکے کافر ہیں، کافرون حقا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت ناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق یہود کے ساتھ ہے، اہل کتاب کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیات میں اب تک ہم منافقوں کا ذکر پڑھتے رہے، یہاں سے پھر یہود کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے۔ آپ نے ترجمے میں غور فرمایا، اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر لے، اس کے رسولوں کے درمیان۔ فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض رسولوں کو ماننا ہے، بعض کو نہیں ماننا۔ یہود کہتے ہیں ہم تورات کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانتے۔ فرمایا جو یہ حرکت کرتے ہیں، کچھ کو ماننا ہے کچھ کو نہیں ماننا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، مگر قرآن اور صاحب قرآن کو نہیں مانتے۔ کہا جو یہ والے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مان لیں کچھ کو نہ مان لیں، درمیان کا رستہ چل پڑیں، ان کا حضرت موسیٰ کو ماننا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو ماننا بھی قبول نہیں ہے، جب تک کہ وہ حضرت آدم سے لے کر سرکار کی ذات تک ہر نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تب تک کسی نبی کا ماننا قبول نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لاجک، اس کی منطق کیا ہے؟ نبی کو قبول کیوں کیا جاتا ہے؟ نبی کو مانا کیوں جاتا ہے؟ نبی کے نبی ہونے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اللہ تو نبی ان کو بناتا ہے، مگر لوگوں کے لیے کیا چیز ہے جس سے نبوت کو مانا جاتا ہے؟ وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، وہ پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے جس کی بنا پر نبی کی ذات پر ایمان لایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس اور قوم مصر کے پاس، انہوں نے کیا معجزہ جا کے دکھایا؟ ایک تو اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالتے تو وہ چمکتا ہوا آفتاب نظر آتا، اور دوسرا ڈنڈا دیا تھا جو سانپ بن جاتا تھا۔ کہا یہ اللہ نے مجھے نشانیاں دی ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نشانیاں میرے پاس اللہ کی طرف سے۔ تو نبی کی نبوت معجزے کی وجہ سے مانی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نبی ہیں؟ چونکہ معجزہ انہوں نے قوم کو دکھایا کہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں، لا علاج کو صرف ہاتھ پھیر کے شفا یاب کر رہے ہیں، گھر میں کیا کھا کے آئے کیا چھپا کے آئے خبر دے رہے ہیں۔ یہ ان کا غیب کی خبریں دینا، بیماروں لا علاج مریضوں کا شفا یاب کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا ان کی نبوت کی دلیل بنا، معجزہ دلیل ہے۔ فرمایا تم نے معجزے کی بنا پر حضرت موسیٰ کو مانا، معجزے کی بنا پر حضرت عیسیٰ کو مانا، تو پیغمبر اعظم حضور نبی کریم نے کتنے معجزات دکھائے، تو اب ان معجزات کی بنا پر ان کو نبی کیوں نہیں مانتے؟
یہ اللہ پاک نے بنیادی بات بتائی کہ فرق کیوں کر رہے ہو؟ ان کا معجزے سے نبی ہونا مان رہے ہو تو ان کو معجزے سے نبی ہونا کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت کو ایک لائن بنایا. یہ جیسے سرکار نے کہا نبوت ایک محل کی طرح ہے، اینٹیں لگتی گئی، نبی آتے گئے، اینٹیں لگتی گئی اور سارا محل مکمل ہو چکا تھا، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. دیکھنے والے آتے اور کہتے بڑا خوبصورت محل ہے مگر یہ جگہ خالی کیوں ہے؟ کہا کسر نبوت کی آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ بن کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آنے سے نبوت کا محل مکمل ہو گیا. تو نبوت ایک پوری چین ہے، چین کی ایک کڑی توڑ دیں گے تو آپ تعلق ختم کر دیں گے. اور یہ ایک اور چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں. دیکھیے ایک فرق تو لازم ہے کرنا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا اور انبیاء کرام کو اللہ کا عبد اور بندہ ماننا، یہ فرق تو ضروری ہے. خدا کے ساتھ ملانا اور فرق نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبیوں کو خدا سمجھنا ہے، نہیں، اللہ خالق ہے، نبی اس کی مخلوق ہے. فرق کس چیز میں نہیں کرنا کہ جو اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کی زبان سے آتا ہے، رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے، اس میں فرق نہیں کرنا. رسول اللہ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق رکھنا یہ براہ راست اللہ سے تعلق رکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے تعلق بنا. جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم مجھے ناراض کر بیٹھے تھے تو میرے نبی پاک کے در پہ آ جاتے، وہاں آ کر اللہ سے معافی مانگتے، رسول اللہ سفارش کر دیتے، اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخلوق کے لیے اپنے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے کہ نبی کے ذریعے سے میری بارگاہ تک پہنچو. نبی سے محبت اللہ کی محبت، نبی کا ادب اللہ کا ادب، اور نبی کا فرمانا اللہ کا فرمانا ہوا کرتا ہے. ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا. اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا باللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر ورسلہ اور اس کے تمام رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان کے درمیان فرق نہیں کیا رسولوں کے درمیان. یہاں ایک اور بات واضح کرنے والی ہے، فرق کس بات میں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی ہونے میں فرق نہیں ہے، باقی درجات میں فرق ہے. درجات میں فرق ہے. قرآن نے خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں اللہ نے بعض کو بعض پر زیادہ فضیلت دی ہوئی ہے. درجات کا فرق ہے مگر نفس نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے. منہم من کلم اللہ، کچھ کو اللہ نے شرف کلام بخشا اور کچھ کو بے انتہا درجات کی بلندیاں عطا فرما دی. درجات کا فرق اپنی جگہ پر ہے مگر نفس نبوت میں فرق کرنا اور کسی کو نبی ماننا اور کسی کو نبی نہ ماننا یہ ایمان سے نکل جانے والی بات ہے. فرمایا جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہ کیا، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ انہیں ان کا اجر عطا فرمائے گا ایمان کا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اگلی آیات سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. ہم آج بات یہی ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب انبیاء کرام پر ایمان، ان کی محبت اور نبی آخر الزمان پر جو شریعت اتاری گئی اس کی تابع فرمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.